السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں مثبت کردار کیسے ہو اور موجودہ حالات میں اپنی اصلاح کے لیے کون کون سے طریقے ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، اس میں کچھ پر تو ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی اور کچھ پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پیاری بہنوں، بیماری، دکھ، مصیبت، پریشانی میں تو سبھی مبتلا ہوتے ہیں۔ گردش ایام کا وار سب پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تو مصیبتوں اور بیماریوں پر پریشان ہونا یہ تو ایک فطری بات ہے، اس پر کسی کو ہرگز ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو چوٹ لگے اور تکلیف نہ ہو، زخم پہنچے اور دکھ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اگر دو باتیں انسان کے پیش نظر ہو تو اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ دل میں سکون کی ٹھنڈک محسوس ہوگی اور انسان کو اپنی مصیبت ہلکی معلوم ہونے لگے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پہنچنے والا غم، ہر غم اور پریشانی، دکھ محض بیکار نہیں، بلکہ اس کی نیکیوں اور اچھائیوں میں اضافے اور اس کے گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، حزن، ایذا اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، خواہ دکھ ہو یا راحت، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو صرف مومن کو حاصل ہے۔ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس حقیقت کو دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب اور غریب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی ہے، اور یہ سعادت صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس سے کوئی دکھ پہنچتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ لہٰذا کبھی شکوہ نہ کرنا، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لے کر اجر آخرت کی تمنا کرنا چاہیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھا اور بولے کہ اے ام صاحب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ پیارے نبی نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ تو بیماریاں جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے تو مومن کے گناہ دھلتے ہیں، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اجر عظیم جنت کی شکل میں ملتا ہے، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت عطا بن ابی رباح اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس مجھ سے بولے تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں ننگی ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرمائیے کہ اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنا کر جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والے بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو بہت ہمیں ہلکے لینے چاہیے اپنی دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے دکھ۔
اور یہ تو تھی پہلی بات کہ ہمیشہ جب بھی آزمائش آئے تو ذہن میں ضرور یہ بات ہو کہ آزمائش انشاءاللہ میرے گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ مصیبت، تکلیف، الجھن، پریشانی وقتی اور ہنگامی چیزیں ہیں، ان کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور تھوڑی مدت سے مراد پیاری بہنوں دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ زلزلے، طوفان، بیماریاں، مشکلات اور پریشانیاں تو آتی رہے گی اور آتی رہتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ حالات بھی عارضی ہے۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، بہرحال ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کیا فرماتا ہے، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ ایک اور الفاظ ملتے ہیں، کیونکہ قبر ہر روز کہتی ہے کہ میں غیر مانوس گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر تو باغوں میں سے ایک باغ ہے یا گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کہ موت کسی بھی وقت اس کے تمام منصوبوں کو درہم برہم کر سکتی ہے، تو بہت سی پریشانیاں اور غم آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کر لو۔ لہٰذا اگر موت انسان کو ہر لمحہ یاد رہے تو زندگی کی یہ تمام دکھ اور مصیبتیں بہت بے لگے گی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، زلزلہ آنے والا ہے، اس کے بعد متصل فوراً بعد اس کے دوسرا زلزلہ آنے والا ہے، اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی، اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم جان چھڑا کر بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جب انسان کسی چیز سے جان چھڑا کر بھاگتا ہے اور فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز اس کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن موت جس سے وہ بھاگتا ہے وہ اس کے آگے آگے ہے۔ کہاں انسان بھاگ کر جائے گا اور کیسے اسے جان چھڑا سکتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے دکھ اور پریشانیاں موت کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور بہترین اجر کے وعدے کیے ہیں میرے اور آپ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے محبوب، لیکن ان کا غم اور آنسو کس لیے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو کر قبر کے قریب بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں، اس مرحلے سے نبٹنے کے لیے تیاری کرو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اور میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔